خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے مختلف مضامین مختلف سورسز سے حاصل کر کے آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم نے ایک مضمون جو ہے اخبار جنگ کی ایک بلاگ سے یعنی کہ حاصل کیا ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بیماریوں سے بچانے والی سبزیاں بیماری کا سبب۔ یہ مضمون جو ہے فیبروری 11 کے اخبار میں چھپا، اور اس کی حوالے سے ہم آپ کی تفصیل بتانا چاہیں گے تاکہ آپ کو آگاہی ہو، آپ کو معلومات ہو کہ ہمارے کیا کیا مسائل ہیں، اور یہ سبزیاں جو ہیں جو ہمارے مارکیٹ تک پہنچ رہی ہیں کس قسم کی ہیں، تاکہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں جو کہ ہمیں ان سبزیوں کے ذریعے ہو سکتی ہیں۔ کراچی کی شہری جو سبزی کھا رہے ہیں، خاص طور پر جو سبزی ملیر کے علاقے سے کاشت کی جا رہی ہے، اس کی کثیر تعداد زہریلے اور گٹر کے پانی سے کاشت کی جا رہی ہے، جو مہلک بیماریوں کا ایک بڑا سبب ہے۔ ایسی سبزیوں میں کثافت کی غیر معمولی مقدار ہوتی ہے، اور سبزی کا استعمال کرنے والا کارسینوجینک نامی جو کیمیکلز ہے، اس کے ذریعے بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سبزی گردے یعنی کہ کڈنیز، جگر، لیور، کینسر اور ہیپاٹائٹس، گیسٹرو سمیت پیٹ کے امراض، اعصابی بیماریوں سمیت دماغی کارکردگی کو شدید متاثر کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ ایک انتہائی فکر انگیز اور خطرناک بات ہے، کیونکہ ان سبزیوں میں وہ اجزاء شامل ہیں جو انسان کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اور کینسر کے تناسب سے بھیانک اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ جیو کے پروگرام ہم عوام کے لیے بنائی جانے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ سے سامنے آنے والی تحقیق کے مطابق ملیر کے ایک علاقے میں سبزی کاشت کرنے کے لیے گٹر کے لائنوں کو توڑا گیا ہے، اور گٹر سے بہتا ہوا فضلہ براہ راست سبزیوں کی کاشت کی جگہ پر پہنچایا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسا پانی بھی استعمال کیا جا رہا ہے جو چمڑے کے کارخانوں سے نکلتا ہے۔ اس پانی میں بڑی مقدار دھات کی ہوتی ہے۔ یہاں اگائی جانے والی سبزیوں میں آلو، ٹماٹر، بینگن، مولی، پھول گوبھی، لیموں، کریلے، چقندر، مرچ، کھیرے اور دیگر سبزیاں شامل ہیں۔ سیسا، آرسینک اور کیڈمیم کی مقدار خطرناک حد تک موجود ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق یہاں اگائی جانے والی پھول گوبھی میں جو مقدار شامل ہے، جو کہ تحقیق کے ذریعے حاصل کی گئی یعنی کہ ریسرچ کے ذریعے اور ٹیسٹنگ کے ذریعے معلومات کیے گیا ان سبزیوں کو کہ ان میں کیا کیا خطرناک کیمیکلز موجود ہیں اور ان کی کیا سطح ہے جو کہ ہمارے صحت پہ اثر انداز ہو رہی ہے، تو وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ پھول گوبھی میں سیسے یعنی لیڈ کی مقدار معمول کے مطابق 4.1 نانو گرام سے 41 ٹائمز زیادہ ہے۔ یا نارملی یعنی کہ اگر 4.1 نانو گرام ہو تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنتی، مگر اس سے یہ 41 ٹائمز زیادہ ہے۔ آرسینک کی مقدار جو کہ 0.03 نانو گرام ہونی چاہیے، لیکن یہاں کی پھول گوبھی میں یہ مقدار 0.24 نانو گرام ہے، جبکہ کیڈمیم کی مقدار 0.05 نانو گرام تک بے ضرر ہو سکتی ہے، لیکن یہاں کی سبزی میں پائی جانے والی مقدار 0.0372 نانو گرام تک پائی گئی ہے۔ اس طرح لیموں میں سیسے کی مقدار 2.1 نانو گرام کے بجائے 21 ٹائمز زیادہ ہے، جبکہ کیڈمیم کی مقدار
0.16 سے زیادہ ہے. چقندر میں سیسے کی مقدار 46% زیادہ ہے اور کیڈمیم کی مقدار 0.69 گنا زیادہ ہے. کھیرے میں سیسے کی مقدار 41 گنا، آرسنک کی مقدار 0.64 گنا اور کیڈمیم کی مقدار 0.39 گنا زیادہ ہے. کریلے میں سیسے کی مقدار 48 ٹائمز زیادہ ہے. مرچ میں سیسے کی مقدار 42 ٹائمز زیادہ پائی گئی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو فگر بتایا ان سب سبزیوں میں تقریباً 20 سے 40% زیادہ، یعنی کہ 20 سے 40 ٹائمز زیادہ، 20 سے 40 ٹائمز زیادہ ان کیمیکلز کی مقدار موجود ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ سبزیاں اور یہ سب جو ترکاریاں ہیں ہم استعمال کریں گے جو کہ پکانے سے بھی ان میں یہ جو کیمیکلز ہیں اور یہ جو دھاتیں ہیں ان کی کوئی یعنی کہ ضائع نہیں ہوتی اور وہ موجود رہتی ہیں اور وہ ہمارے جسم میں داخل ہو کر کس طرح بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں. روزمرہ جو بیماریوں کی سطح بڑھتی جا رہی ہے، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں اور ہاسپٹلس میں بیڈز نہیں ملتے. لوگ ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں مگر اپنے مریضوں کے لیے ان کو بیڈ بھی نہیں ملتے، کسی قیمت پہ بیڈ موجود نہیں ہیں اور اسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے بھرے پڑے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری جو غذا ہے وہ بہت ہی آلودہ ہے، پانی انتہائی آلودہ ہے اور ہوا ہماری جو ہے وہ بھی انتہائی آلودہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کلین ایئر، کلین واٹر، کلین فوڈ ملے تو ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ہم نے آپ کو سطح جو بتائی پاکستان کی زرعی ترقیاتی کونسل کی جانب سے معین کی گئی مقدار سے کہیں زیادہ ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 20 سے 40 ٹائمز زیادہ ہے اور یہی مقدار استعمال کرنے والے خطرناک اور مہلک بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اس پانی میں ہر سیزن کی سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں. مقامی مارکیٹ کے ساتھ مرکزی سبزی منڈی میں بھی فروخت ہوتی ہیں، جس کے بعد یہ افسوسناک صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ صاف پانی کی سبزی کون سی ہے اور گندے اور آلودہ اور گٹر کے پانی کی زہر آلودہ سبزی کون سی ہے، جو دراصل تشویشناک صورتحال ہے. گندے اور زہریلے پانی سے سبزیوں کی کاشت مجرمانہ غفلت ہے. اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں. ایسی صورتحال کو روک تھام کے لیے قانون تو موجود ہے، لیکن جب تک قانون پر مکمل طور پر مخلصانہ اور ایماندارانہ طور پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا جاتا اس وقت تک اس چیز کا سدباب نہیں کیا جا سکتا. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سبزیوں سمیت دیگر کاشت کرنے کے لیے صاف پانی مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ ہم نے ایک صورتحال آپ کو دکھائی. ہمارے جیسے ممالک میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ میں یہ مسائل ہر جگہ موجود ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جیسے ممالک میں بیماریوں کی سطح بڑھتی جا رہی ہے. ہم سب کو چاہیے، عوام کو چاہیے، این جی اوز کو چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے کے بیماریوں سے بچنے کے لیے تدبیر نکالیں، کیونکہ اس کا اثر جو ہے پورے معاشرے پہ ہوتا ہے، پوری اکانومی پہ ہوتا ہے اور غربت مزید بڑھتی ہے اور مسائل مزید بڑھتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم سب مل کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بے شمار خطرناک ترین قسم کی بیماریوں سے بچ سکیں.